مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب و شہادت القاذف والسارق والزانی. اور اس باب میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کرتے ہیں کہ ان امرأۃ سرقت فی غزوۃ الفتح، ایک عورت نے فتح مکہ کے موقع پر چوری کی. فأتی بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. ثم امر بہا فقطعت یدہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. چوری کی سزا، چوری کی حد اس پر نافذ کر دی گئی. قالت عائشہ تو فحسنت توبتہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس عورت کی پھر توبہ بڑی اچھی ثابت ہوئی. اس نے غلطی کی، اس کی سزا پائی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی توبہ عطا فرمائی کہ زندگی بھر اپنی توبہ پر ثابت قدم رہی. تزوجت، اس نے نکاح کر لیا. وکانت تاتی بعد ذالک فارفع حاجتہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کے بعد بھی میرے پاس آتی رہی اور میں اس کی ضرورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی تھی. تو اس میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے، اور یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو. یہ ان کے کیے کی سزا ہے. وہ سزا اس نے لے لی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے معاملہ میں بالکل کسی کا کوئی لحاظ نہیں فرمایا اور اللہ کا حکم نافذ کر دیا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی میں دوبارہ چوری نہیں کرنے دی. اس کو اللہ رب العزت نے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اور اس کے بعد پھر توبہ قبول ہو گئی، ہاتھ کٹ گیا، حد نافذ ہو گئی. تو اس نے در رسالت کو چھوڑا نہیں کہ اس محبوب کے فیصلے سے میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے. تو پھر اس عورت نے اس دروازے کو چھوڑا نہیں کہ انتقامی کاروائی کرتے ہوئے کہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے. حسد، بغض، کینہ دل میں نہیں رکھا، بلکہ فیصلے کو ایز اے فیصلہ لیا اور فرمایا بھی جو بھی فیصلہ کر دے نبی کا دروازہ چھوڑا نہیں جا سکتا. فیصلہ کرنے والے کا کوئی جرم نہیں ہوتا، جرم ہمارا ہوتا ہے. اس نے تو صرف فیصلہ کیا ہے، حق بیان کیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے نفرت نہیں کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دروازہ اس پر بند نہیں کیا کہ تو چوری کرنے والی ہے، تجھے چوری کی حد لگی ہوئی ہے، تو عین ممکن ہے کہ تو پھر ہمارے گھر سے کوئی چیز چرا لے. چوری کی حد لگ گئی. اس کے بعد اسے وہی محبتیں دیں جو کہ معاشرے کے ہر فرد کو محبت ملتی تھی. یہ ہے اسلام، یہ ہے نظام مصطفیٰ، اور یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے. تو جرم ہوا، اس کی سزا ملی، لیکن انسان کو وہی پیار، وہی محبت، وہی عزت دی
جس کی بنا پر وہ ایسی تائبہ ہوئی کہ پھر دوبارہ زندگی میں اس نے اپنی غلطی کو دہرایا نہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہ امر فی من زنا ولم یحسن بجلد مئۃ وتغریب عام، ایک شخص نے زنا کیا تھا اور وہ شادی شدہ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنے کا حکم دیا کہ 1 سال تک مدینہ میں نہیں آئے گا، باہر رہے گا، اور 1 سال 100 کوڑے مارے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کے موقع پر، یعنی آپ کی ذات میں کشش، جاذبیت اور غلاموں کو سنبھالنا یہ اس انداز میں تھا کہ آپ اگر کسی کو 50 دن نہیں بھی بلاتے تھے، جیسے حضرت مالک بن کعب کے ساتھ ہوا، 50 راتیں آپ نے بلایا تک نہیں، اور سارے مسلمانوں نے بھی بائیکاٹ کیے رکھا، اور اسی دوران غیر ملکی بادشاہوں کے خط ملے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے آقا نے تجھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تیرے ورگ جیسے لوگ چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتے، تو ہمارے پاس آ، تجھے ہم وزارتیں دیتے ہیں۔ آپ نے وہ خط تنور میں جلا دیا، فرمایا کہ محبوب کے در کی ٹھوکریں قبول ہیں لیکن تیرے دروازے پر آ کر بادشاہت نہیں لینی۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلوں پر تصرف کہ آپ اگر کسی کو نہ بھی بلائیں تو اسے اپنی ذات سے الگ نہیں ہونے دیتے، یعنی گراتے خود ہیں تو سنبھالتے بھی خود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو 1 سال تک شہر مدینہ سے باہر کر بھی دیا تو سال گزرنے کے بعد پھر وہ آپ کے قدموں میں ہی آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف تھا۔ لیکن بعد میں لوگوں کے حالات یہ نہیں رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو 1 سال کے لیے ملک سے نکالا اور وہ جا کر مرتد ہو گیا، دین اسلام سے ہی برگشتہ ہو گیا۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں کسی کو ملک بدر نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اس شخص کے لیے آزمائش ہے بڑی سخت، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نور ایمان سے ہی محروم ہو جائے۔ یا اسی طرح زنا کرنے والی عورت ہے، اس کو ملک بدر کیا جاتا ہے اور باہر جا کر تو وہ اور آزاد ہو جائے گی، جسم فروشی پہ اتر آئے گی۔ تو اس لیے 100 کوڑے مارنے والی حد تو باقی ہے، لیکن 1 سال ملک بدر کرنے والا فیصلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، یہ آپ ہی فیصلے کرتے تھے۔ اگر کسی کو سرزنش کے لیے اپنے سے دور کرتے تھے تو اس کے دل کو اپنے تصرف میں ہی رکھتے تھے، اس کے دل کو اپنے قابو میں ہی رکھتے تھے، اور وہ دور ہو کر بھی رسول اللہ کے سے دور نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ دور ہوتا تھا لیکن اس کا دل رسول اللہ کی طواف کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب لا یشہد علی شہادت جور اذا اشہد، اگر کسی کو ظلم پر گواہ بنایا جائے تو وہ گواہ نہ بنے۔ اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ حدیث ذکر کی ہے جو پہلے بھی گزر چکی کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ مجھے، یعنی نعمان کو، نعمان کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے بارے میں میرے والد سے کہا کہ اسے کوئی تحفہ دو۔ پہلے تو والد گرامی نے انکار کیا، پھر کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اور مجھے کچھ دے دیا، لیکن میری والدہ نے کہا کہ لا ارضى حتى تشهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تو اپنے اس فیصلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنائے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی مجھے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، فاخذ بیدی وانا غلام، میں ابھی لڑکا تھا، مجھے ہاتھ سے پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس میرے بیٹے کی ماں بنت رواحہ اس نے مجھے کہا کہ اسے کچھ تحفہ دو۔ فقال الک ولد سوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ایک یہی بیٹا ہے یا کوئی اور بھی اولاد ہے؟ میں نے کہا، والد گرامی نے کہا نعم، ہاں میری اور بھی اولاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُرَاهُ قَالَ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرا خیال پڑتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے ظلم پر گواہ نہ بنا، تیری اور بھی اولاد ہے، تو ایک بیٹے کو کچھ دیتا ہے باقیوں کو نہیں دیتا، یہ ظلم ہے، اور ظلم پر تو مجھے گواہ نہ بنا، میں اس ظلم پر تیرا گواہ نہیں بنتا۔ اور ابو حریز نے شعبی سے روایت کیا کہ لا اشہد علی جور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، یا تو اتنا اتنا تحفہ سب کو دے، اور اگر تو سب کو نہیں دیتا تو پھر اسے بھی نہ دے۔ اگر اپنے بچوں میں سے کسی کو دیا جائے کسی کو نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور اس طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں، اس طرح سگے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ کینہ اور حسد کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ والدین نے اسے ترجیح دی ہے، میرا کیا قصور ہے، بلا وجہ کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد میں انصاف کریں اور برابری کریں۔ ہمارے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جو وراثت میرے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی میں ابھی تقسیم کر جاتا ہوں، اور پھر اس طرح وہ تقسیم کرتے ہوئے وراثت کے اصولوں کے مطابق بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیتے ہیں، حالانکہ ابھی وراثت بنی نہیں تو وراثت کے اصول لگ کیسے سکتے؟ یہ مال وراثت بنے گا تیرے مرنے کے بعد، جب تک تو زندہ ہے تو یہ وراثت نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تیرا مال ہے، تو اپنی مرضی سے اپنی اولاد میں تقسیم کرے گا تو یہ ہدیہ ہوگا، اور وراثت کے اصولوں میں اور لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملتا ہے، ہدیے میں نہیں آدھا ملتا، ہدیہ ساری بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو برابر دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں دینا ہے تو پھر بیٹیوں کو آدھا اور بیٹوں کو ڈبل نہیں دینا، پھر بیٹیوں کو بیٹوں کو سب کو برابر دینا ہے، کیونکہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت بنے گی تیرے مرنے کے بعد، ابھی تو زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کو اپنی زندگی میں ساری اولاد برابر رکھنی چاہیے، پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اولاد جو ہے وہ آپس میں بھی پیار محبت سے رہے گی، کسی کے ذہن میں کسی طرح کی کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اولاد سے ہٹ کر بھی کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہو، اپنے آپ کو قطعاً اس کا گواہ نہ بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں کہہ دیا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، بس یہی عمل آپ اپنا لیجئے۔ جب آپ دیکھیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس پر گواہ نہ بنیں، ایک۔ دوسرا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تمہارے گواہی نہ دینے کی وجہ سے کسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کو بلا وجہ کیس میں لٹکایا جا رہا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے پھنسایا جا رہا ہے، تمہیں موقع کا پتہ ہے اور تم خاموش رہتے ہو، تمہاری خاموشی کی وجہ سے وہ بندہ ظلم کا شکار ہوتا ہے، تو اس کے ظلم کرنے والوں میں آپ کا بھی شمار ہوگا۔ جس جگہ پر گواہی نہیں دینی وہاں دینا جرم ہے، اور جہاں پر آپ کی گواہی سے حق سامنے آتا ہو تو وہاں آپ کا خاموش رہنا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم